والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا وأولانا ومولانا وقرة أعيننا محمد المصطفى وأحمد المجتبى خاتم النبيين إمام الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلينا معهم يا رب العالمین۔ بہت ہی احترام کے قابل میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اسکول اور مدرسے میں مختلف خدمات انجام دینے والی معلمات اور پیاری بچیوں، رمضان المبارک کے اس بڑے قیمتی وقت میں دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کے لیے ہم جمع ہیں۔ سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ، اچھی اور سچی نیتوں کے ساتھ، مکمل خاموشی اختیار کرتے ہوئے دین کی ان باتوں کو سننے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ بچوں کو ایک طرف رکھیں، اپنے دل کی توجہ اللہ کی طرف اور اپنے کان ان باتوں کی طرف لگائیں۔ نیت کریں کہ جو باتیں کہی اور سنی جائیں گی انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ میری محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہر انسان کی عموماً اور ہر عورت کی خصوصاً چاہت یہ ہوتی ہے کہ مجھے چاہا جائے، مجھ سے محبت کی جائے۔ یہ ہر ایک انسان کا ایک فطری جذبہ ہے، اور خصوصاً عورتوں میں یہ جذبہ اور زیادہ ہوتا ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو یہ چاہتی ہے کہ والدین مجھے بہت پیار کریں، بہت مجھ سے محبت کریں۔ ہر بیٹی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ، اس کے گھر والے، اس کے بڑے اس کو چاہیں، اسے پیار کریں، اسے اٹینشن دے۔ اگر یہ لڑکی بیوی بننے کی حیثیت سے کسی گھر میں جاتی ہے تو اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہونے والا شوہر اس سے بہت زیادہ پیار کرے۔ اگر یہ ماں بن جاتی ہے تو پھر یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد اس سے پیار کرے۔ یہ جذبہ ہر عورت کے دل میں ضرور ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اس کی فطری چاہت ہے، لیکن اپنے اس جذبے کو اس سے آگے بڑھانا ہے۔ کاش یہ جذبہ وہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی مجھ سے پیار کرے، اللہ تبارک و تعالی بھی مجھ سے محبت کرے۔ اگر بیٹی کو ماں باپ کی محبت مل جائے تو بڑی خوش ہوتی ہے، بیوی کو شوہر کی محبت مل جائے اور وہ شوہر کی محبوبہ بن جائے تو بڑی خوش ہوتی ہے، ماں کو اولاد کی محبت مل جائے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ تو کتنی ہی بڑی بات ہے کہ کسی عورت کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان محبت کرے تو کتنی محبت کر سکتا ہے؟ اس کی محبت محدود ہے، اس کی محبت لیمیٹیڈ ہے۔ وہ انسان اگر محبت کرے تو اس کی محبت لیمیٹیڈ ہوتی ہے، بہت محدود ہوتی ہے۔
لیکن انسانوں کا رب، محبت کا پیدا کرنے والا خالق اگر کسی سے محبت کرے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، تو اپنے اس جذبے کو اور آگے بڑھائے۔ آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لے کہ ہمیں اللہ کا محبوب بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں ہمیں ایسا اپنے آپ کو بنانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی صفات سے محبت کرتے ہیں۔ انسان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہے، جو صفات ہوتی ہے، ان سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری صفات ایسی بیان فرمائی ہے اور اس کے بارے میں خبر دی ہے کہ اللہ کو یہ صفات والے لوگ پسند ہیں۔ کہیں فرما ان اللہ یحب، اللہ محبت کرتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری آیتیں ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، قرآن پاک کا مہینہ ہے، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں اس طرح کی آیتیں آتی ہے ان اللہ یحب، ان اللہ یحب، ان اللہ یحب، واللہ یحب۔ جب کبھی تلاوت کرتے کرتے ایسی آیت کے پاس سے گزرے تو ٹھہر جائے، یہ سوچے اللہ محبت کرتا ہے کس سے؟ کہیں فرمایا اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، کہیں فرمایا اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، کہیں فرمایا اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، کہیں فرمایا اللہ ثابت قدم رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، کہیں فرمایا اللہ نیکوکار لوگوں سے، احسان والوں سے، ہر کام میں حسن اور خوبی پیدا کرنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ جن صفات سے اللہ کو محبت ہے ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں اور یہ دھن اپنے اوپر سوار کریں کہ مجھے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے میرا رب پسند کرتا ہے۔ جیسے ایک عورت اور بیوی ہوتی ہے، اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں شوہر کی محبوبہ بنوں، تو شوہر جن جن چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ اس کو اختیار کرتی ہے۔ شوہر کو جس رنگ کے کپڑے پسند ہوتے ہیں وہ اس رنگ کے کپڑے پہنتی ہے، شوہر کو جو کھانا پسند ہوتا ہے وہ کھانا تیار کرتی ہے، شوہر کو جو بات پسند ہوتی ہے وہ بات کرتی ہے، شوہر کو جس طرح کا رکھ رکھاؤ پسند ہوتا ہے وہ اس کو اختیار کرتی ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں شوہر کی نظر میں محبوبہ بن جاؤں۔ ٹھیک اسی طرح میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کی نظر میں محبوب بننے کی دھن ہم اپنے اوپر سوار کر لیں کہ میں ہر وہ کام کروں گی جس سے میرا رب محبت کرتا ہے، میں ہر وہ بات اختیار کروں گی جس سے میرا رب محبت کرتا ہے، میں وہ جملہ اپنی زبان پر لاؤں گی جو میرا اللہ کو پسند ہے، میں ایسی بنوں گی کہ اللہ مجھ سے پیار کر لے۔ اللہ سے بار بار اپنی دعاؤں میں یہ مانگے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ اللہ کو جو پسند آ جائے، اللہ جس کو پسند کر لے، بس اس کی بات ہی اور ہے۔ ہندی میں کسی نے کہا تھا پیا جسے چاہے سہاگن وہی ہے۔ ایک دلہن تھی جس کو سب تیار کر رہے تھے اور سب کہہ رہے تھے بڑی اچھی نظر آ رہی ہو، یہ لباس تمہارے اوپر بہت جچتا ہے، یہ میک اپ تمہارے اوپر بہت اچھا لگتا ہے، سب خوشی کی بدھائی دے رہے تھے۔ اس موقع پر وہ دلہن رو رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا تم سب تو پسند کر رہے ہو لیکن جس کے لیے میں تیار ہو رہی ہوں وہ اگر مجھے پسند کر لے تو پھر بات بنے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ تو اصل کامیاب وہ عورت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی پسند فرما لے، جسے اللہ تعالی محبت کرے۔ پوری دنیا کسی سے محبت کرے، پوری دنیا کسی کو چاہے، لیکن وہ اللہ کی پسند، اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہ ہو، اللہ کی نظر میں محبوب نہ ہو، تو اس کا لوگوں کا چاہنا کیا فائدہ دے۔ اس لیے آج کی مجلس کا یہ اصل پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے۔ اور اللہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کی مانتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ یہ جذبہ ہو کہ میں اللہ کو پسند آ جاؤں،
اللہ کو پاک رہنے والے لوگ بہت پسند ہیں. لہذا جب بھی طہارت حاصل کریں، پاکی حاصل کریں، صفائی حاصل کریں، اس وقت دل میں نیت ہو ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تعالیٰ خود بھی ہر عیب سے پاک صاف ہے اور اس کو نظافت، اس کو صفائی بہت پسند ہے. ماشاءاللہ عام طور پر خواتین کو صفائی کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اپنا گھر بھی بہت صاف ستھرا رکھتی ہے، اپنا آنگن بھی بہت صاف ستھرا رکھتی ہے، اپنا لباس اور اپنا جسم بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتی ہے. مبارک ہو یہ جذبہ، لیکن اب نیت یہ کر لیا کیجئے کہ میں اس لیے گھر کو صاف کر رہی ہوں، کمرے کو صاف کر رہی ہوں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ رہی ہوں اس لیے کہ اللہ کو صفائی پسند ہے. اب ہماری سوچ بدل جائے، صفائی تو پہلے بھی کرتے تھے لیکن اب ہماری سوچ یہ ہو کہ صفائی اس لیے کہ اللہ کو صفائی پسند ہے، اللہ کو توبہ کرنے والے پسند ہے. جیسے اللہ کو صاف ستھرا جسم پسند ہے، صاف ستھرے کپڑے پسند ہے، صاف ستھرا مکان اور آنگن پسند ہے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صاف ستھرا دل پسند ہے. تو اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے کہ میرا دل ایک دم صاف ہو، اس میں کسی طرح کا میل نہ ہو، اس میں کسی طرح کا عیب نہ ہو، اس میں گناہوں کی گندگی نہ ہو، گناہوں کے دھبے نہ ہو. جیسے ہم اپنے کپڑے کو بہت صاف ستھرا رکھتے ہیں، اگر کپڑے پر کوئی داغ لگ جائے، کوئی دھبا لگ جائے، فوراً اس کپڑے کو تبدیل کر کے اس کو دھو ڈالتے ہیں، صاف ستھرا کر لیتے ہیں. ویسے ہی دل پر اگر گناہ کا دھبا لگ جائے اس دھبے کو باقی نہ رہنے دے، فوراً توبہ کرے، استغفار کرے، مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ استغفار سے ہر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. تو دل پر کوئی گناہ کا دھبا نہ ہو، دل کے اندر کوئی ناجائز خواہشات نہ ہو، دل کے اندر ناجائز محبتیں نہ ہو. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ کسی اور کی ناجائز محبت پیدا ہو جائے.